السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان آ گیا اور رمضان میں ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کو بہتر کر سکیں۔ پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی کہ میرے پاس ورک لوڈ بہت زیادہ تھا، میں بہت کام کر رہی تھی، تو میرے دماغ میں بس کام 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 چل رہا تھا۔ ایون کہ جب میں نماز بھی پڑھی تھی تو میرے دماغ میں بس کام ہی چل رہا تھا۔ میں زبان سے الفاظ تو ادا کر رہی تھی لیکن وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نماز کے بعد بھی میری کنڈیشن ویسی کی ویسی ہی رہتی تھی، بہت اسٹریس اور بہت میسی، جیسے دماغ آپ کا نا ہٹے میں باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے اپنے آپ کو شٹ اپ کال دی اور میں نے لکھا اسپیشل سے کہ میں نماز کو اپنی بہتر کروں گی، اور پھر میں نے کچھ پوائنٹس لکھے، یہ سارے پوائنٹس میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنے والی ہوں کہ میں اپنی نماز کو کیسے بہتر کر سکتی ہوں، اور پھر میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو نمبر 1 از اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، اپنے وائی کو کلیئر کریں، اپنی انٹینشن کو کلیئر کریں کہ آپ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ بس ڈیوٹی ہے، امی پوچھیں گی نماز پڑھ لی ہے، کہ بڑی بہن آپ کے ساتھ رہتی ہے وہ پوچھے گی نماز پڑھ لی ہے، تو ہم نے ان کو جواب دینا کہ ہاں بھائی پڑھ لی ہے، میں نے نماز سر سے اتارنا ہے اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس کی کوالٹی بھی آٹومیٹکلی خراب ہوگی۔ اگر آپ صرف اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، نماز ایسی چیز ہے نا جو ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے، ہمارا ڈائلاگ ہے، تو اگر آپ اس نیت سے پڑھ رہے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی اس کی کوالٹی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ تو اپنے وائی کو کلیئر کریں کہ آپ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 2 اس کے آپ کوشش کریں اپنے لیے تھوڑا سا ریمائنڈر سیٹ کریں کہ جیسے ہی اذان ہوگی میں نے تبھی فوری سے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا جب ہم نے تھوڑا ٹائم سیٹ کیا ہوتا ہے، اپنے ٹائم ٹیبل میں کسی چیز کو فکس کیا ہوتا ہے، اسپیشلائز کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، تو اس کی کوالٹی آٹومیٹکلی اچھی ہوتی ہے، پھر آپ دیر سے کرتے ہیں۔ تو اپنے لیے ریمائنڈر رکھیں کہ جیسے ہی اذان ہوگی میں نے فوری سے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے۔ نمبر 3 اس جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ وضو جو ہے وہ ہمارے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ جب انسان وضو کے لیے وضو کرتا ہے، جب وہ اپنے منہ کو دھوتا ہے تو اس نے جتنے بھی گناہ منہ سے کیے ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، وہ مٹ جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے، جب وہ اپنی پیر دھوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اس نیت سے جب آپ اپنے ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں، اپنا منہ دھو رہے ہوتے ہیں، تو یہ ذہن میں اپنے رکھیں کہ ہم میرے جو گناہ میں نے کیے ہیں وہ اس سے مٹ رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا کہ آٹومیٹکلی آپ کو اچھا فیل ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ وضو کرنے سے ہمارے اعضاء چمکتے ہیں، انسان کو نور ملتا ہے۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری بڑی فریش اسکن ہو، بڑی چمک والی گلو کر رہی ہو اسکن۔ تو جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی انٹینشن رکھیں کہ اس سے میری اسکن دنیا میں بھی گلو کرے گی، چمکے گی، اور آخرت والے دن بھی میری اعضاء یہ چمکیں گے، میں ڈفرنٹ نظر آؤں گی، میں چمکتی ہوئی نظر آؤں گی۔ نمبر 4 اس وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھیں، اپنے آپ کو کانشیس رکھیں۔ نمبر 5 اس وضو کرنے کے بعد کی دعا لازمی پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد کی دعا پڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے، آٹھوں کے آٹھیں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس میں سے چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا پروٹوکول دے رہے ہیں، آپ کے لیے آٹھوں کے آٹھوں دروازے، وہ وی آئی پی دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور آپ جس میں سے چاہے آپ شاہانہ انداز سے انٹر ہو رہے ہیں۔ تو جب آپ وضو کریں تو پھر آخر میں دعا لازمی پڑھیں۔ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، آپ نے اس دعا کا اسکرین شاٹ لے لینا ہے، اگر تو آپ کو آتی ہے بہت اچھی بات ہے، کہ نہیں آتی تو پھر اس کو یاد کر لیں۔ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ ایسی جگہ کو چوز کریں جو بہت صاف بھی ہو اور جو بہت کوائٹ بھی ہو، خاموشی ہو وہاں پہ، کیونکہ وہ جگہ بھی بہت میٹر کرتی ہے، آپ کا انوائرمنٹ بھی بہت میٹر کرتا ہے۔ نمبر 7 اس کوشش کریں کہ اپنی جائے نمازوں کو ویک کے بعد دھو لیا کریں، تاکہ آپ کی جب صاف جائے نماز ہوگی، اس سے اسمیل نہیں آ رہی ہوگی، تو پھر آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ میں آپ کو ایک ٹپ دوں گی کہ اگر آپ اپنی جائے نماز کو الگ سے رکھ سکتے ہیں، یعنی آپ کی اسپیشل سے جائے نماز ہوگی، تو وہ بھی بہت اچھا ہوگا۔ کیونکہ مجھے نہیں پتا لیکن میرے ساتھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز میری اپنی پرسنل ہوتی ہے نا، جو میری مجھ سے بلونگ کری ہے، تو میں اس کی زیادہ کیئر کرتی ہوں۔ تو اگر آپ کی اپنی جائے نماز ہوگی، آپ سے بلونگ کرتی ہوگی، تو پھر آپ کو نماز پڑھنے کو آپ کا دل کرے گا۔ اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ان کیس، تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے وہ جائے نماز پڑھی اور آپ کی جائے نماز ہے، تو آپ کو ریمائنڈر ملتا رہے گا کہ میں نے اتنے دنوں سے اپنی جائے نماز نہیں اٹھائی، میں نے نماز نہیں پڑھی، تو پھر آپ کے لیے کچھ حد تک اس کی کوالٹی بہتر ہونے میں ہیلپ فل ہو سکتی ہے۔ نمبر 8 اس کوشش کرنے کہ چھوٹے چھوٹے اسٹالرس کے ساتھ نماز نہ پڑھیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم جو بھی دوپٹہ ہم نے لیا ہوتا ہے وہ ہم اسی سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز کے لیے خاص چادر رکھ لیں، ویسے تو بہت ساری نماز کے لیے چادریں ملتی ہیں، اگر آپ لے سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نہیں لے سکتے، اپنے گھر پہ سے بھی کوئی بڑی سی چادر لے لیں جو آپ کی پوری جو ہے باڈی کو کور کر دے، تو اس سے آپ نماز پڑھ کے دیکھیں، اس سے آپ کی نماز کی کوالٹی میں بہت بہتری آئے گی۔ مجھے پھر بتائیے گا کہ آپ نے بڑی چادر لے کے نماز پڑھی تو آپ کو کیسا فیل ہوا۔ نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں تو جو بھی آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں تو اس کو بھی سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں کہ آپ جو ہے کوئی نماز کی بک پڑھ لیں، اس میں اپنے کسی کو نماز سنا دیں۔ اگر آپ کسی کو، آپ کے آس پاس کوئی ایسا انسان ہے جس کو بہت اچھی نماز آتی ہے، جو قرآن کا آپ کا ٹیچر ہے، تو اس کو نماز ایک دفعہ سنا دیں کہ آپ کی تجوید بہتر ہو جائے، آپ کے الفاظ بہتر ہو جائیں۔ نماز کا جو آپ پڑھتے ہیں اس میں اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں، آپ ترجمہ جب سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر آپ کی کوالٹی خود بہت بہتر ہو جائے گی۔ آپ خود سوچیں نا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی لینگویج میں بات کی جا رہی ہے جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو پھر کیا آپ پوری توجہ کے ساتھ وہ بات سن سکیں گے؟ نہیں سن سکیں گے۔ لیکن اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ 100% بہتر ہو جائے گی۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نماز کا ترجمہ آپ لازمی اس رمضان میں اپنا ٹارگٹ رکھیں کہ اس کو یاد کر لیں۔ نمبر 12 جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے بہت مزے کی حدیث آتی ہے۔ جب میں سورۃ الفاتحہ پڑھتی ہوں تو میں اپنے آپ کو ہمیشہ پہلے سے ریمائنڈ کراتی ہوں کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں
کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ میرے اور بندے کے درمیان جو ہے وہ ایک مکالمہ شروع ہوتا ہے، تو وہ انسان کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے میری ثنا کی، اور مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے میری بزرگی بیان کی، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ سارے اس طرح مکالمہ ہے، لمبی سی حدیث ہے، میں یہاں پہ مینشن کر دوں گی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے نے میری عبادت کی، میری ثنا کی، میری بزرگی بیان کی، اور پھر اب وہ جو بھی مجھ سے مانگے گا میں اس کو وہ عطا کروں گا۔ تو جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ جب ہماری یہ انٹینشن ہوگی نا، جب ہمیں یہ پتہ چلے گا، ہمارے ذہن میں بیک آف دا مائنڈ یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دے رہے ہیں، ہماری جو بات ہم کر رہے ہیں، تو خود سوچیں ہماری کوالٹی کتنی بہتر ہو جائے گی۔ نمبر 13 اس کوشش کریں کہ جو آپ کے ارکان ہیں نماز کے، جیسے رکوع ہے، جیسے سجدہ ہے، اس کو آرام سے سکون سے ادا کریں۔ نماز بھی تو ہمیں سکون سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے نا، بھاگ بھاگ کے اس کو ٹکرے مارنے کا نہیں کہا گیا۔ اس کے بہت سخت اس میں حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اگر جو ٹکرے مارتا ہے اس کے بارے میں، لیکن خیر آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ نماز جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ ہر رکن کو آپ سکون سے ادا کریں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ جہاں پہ 5 سیکنڈ لگاتے ہیں، 1 منٹ لگاتے ہیں، وہاں پہ آپ مزید 5 سیکنڈ میں اضافہ کر دیں۔ نمبر 14 اس کوشش کریں کہ جو بھی ارکان آپ ادا کر رہے ہیں، ہر رکن کی ڈفرینٹ دعائیں ہیں۔ جیسے بچپن میں ہمیں دعائیں یاد کرا دی جاتی ہیں نا، تو وہ ایک ہی دعا ہوتی ہے، جیسے رکوع کی ہے سبحان ربی العظیم، اور سجدے کی سبحان ربی الاعلیٰ، تو ہم یہی دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اور بھی بہت ساری مصنون دعائیں ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، کوشش کریں کہ ہر جو رکن ہے اس کی 2 سے زیادہ 3 سے زیادہ دعائیں یاد کریں، تاکہ آپ اس کو لمبا کر سکیں، اس رکن کو آپ اس کو آرام سے سکون سے ادا کر سکیں، اور انٹینشنلی آپ مزید دعائیں جو ہے وہ ایڈ کر سکیں۔ نمبر 15 جب آپ قیام کر رہے ہوں تو پھر کوشش کریں کہ مختلف صورتیں پڑھیں۔ آپ کچھ صورتیں یاد کر لیں چھوٹی موٹی، جب ہم ایک ہی صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جیسے قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بیسیکلی ہم نے یہی بچپن سے صورتیں یاد کی ہوتی ہیں اور وہی ہم پڑھتے رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک وہ آٹو موڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے نماز شروع کی، ہم ایک روبوٹک موڈ میں چل رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے وہ ہمارے وہ فیڈ ہوا ہے نا دماغ میں، ہم وہ سارا وہی پڑھ لیتے ہیں۔ جب آپ تھوڑا سا چینج لانے کی کوشش کریں گے، آپ صورتوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو یاد کریں گے کہ اس رکعت میں نے مختلف صورت پڑھنی ہے، اس نماز میں نے مختلف صورت پڑھنی ہے، ہم رکوع میں کچھ اور دعائیں ایڈ کریں، ہم سجدے میں اور دعائیں ایڈ کریں، تو آٹومیٹکلی آپ کی کنسنٹریشن، آپ کا دماغ اس چیز میں چلے گا، ایکٹیو ہوگا، اور آپ کی نماز کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد نماز کو ہل ہل کے پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ جتنا زیادہ ہم نماز میں خاموشی سے سکون سے کھڑے ہوتے ہیں نا، اتنی کوالٹی بہتر ہوتی ہے، لیکن ایک بات یہ کہ شیطان اتنا زیادہ ہمیں نماز میں تنگ کرتا ہے، اتنی زیادہ ہمیں کہیں نہ کہیں خارش شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں، مطلب وہ ہمیں کہیں نہ کہیں جہاں زندگی میں نہیں خارش شروع ہوتی وہاں خارش شروع ہو جاتی ہے۔ پھر میں خود اپنے آپ کو بھی ریمائنڈر کراتی ہوں، اکثر ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے یہاں پہ ایسے ہو رہا ہے، یہاں پہ ایسے ہو رہا ہے، ایسے ایسے، پھر میں خود کو ایک دم سے کانشیس کرانے کے لیے کہ میں کیا کر رہی ہوں نماز میں، تو کوشش کریں کہ اسٹل ہو کے نماز پڑھیں۔ آپ نماز سے پڑھنے لگے تو اپنے آپ کو پہلے سے ریمائنڈر دیں کہ میں نے نماز میں ہلنا نہیں ہے بلا وجہ، میں نے بلا وجہ اپنے دوپٹے کو درست نہیں کرنا، میں نے خاموشی کے ساتھ اسٹل ہو کے، ساکن ہو کے یہ چیز ذہن میں رکھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں۔ تو یہ جب آپ ذہن میں رکھیں گے نا، تو نماز کی کوالٹی آپ کی آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سجدے میں لازمی دعائیں مانگے۔ آتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ سب سے زیادہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ تو دعاز ایپ اگین اس میں بہت ساری مصنون دعائیں ہیں، نماز کے اذکار ہیں، تو کوشش کریں جو آپ کو دعائیں اچھی لگ رہی ہیں اس کو یاد کر لیں اور سجدے میں پڑھیں۔ سجدے میں بھی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ پھر تشہد میں دعا کریں۔ تشہد کیا ہے کہ جب ہم اتحیات پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس جو چانس ہوتا ہے کہ ہم دعا کر لیں، کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ بندہ جو ہے وہ تشہد کے بعد جو بھی دعا کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ ہمارا ایک نا تھوڑا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ہم لوگ نماز کے بعد ہی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ مجھے نہیں یاد کبھی میں نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہو، میں ہمیشہ سجدے میں دعائیں مانگتی ہوں، میں تشہد میں دعائیں مانگتی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں جو ہے وہ 3 دعائیں مست مانگنے کا حکم دیا ہے، کہ اب انسان جو ہے وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگے، اور دجال کے عذاب سے پناہ مانگے۔ تو یہ دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، تو یہ پوری دعا ہے ایک لمبی سی، میں کوشش کروں گی کہ میں یہاں پہ شیئر کر دوں، اس دعا کو یاد کر لیں اور پھر تشہد میں اس کو مانگے، کیونکہ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، ہمیں قبر کے عذاب سے بھی پناہ چاہیے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی پناہ چاہیے، تو کوشش کریں کہ تشہد میں مختلف دعائیں مانگے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ فرض نمازیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ سنتیں بھی لازمی پڑھیں، جیسے دن کی 12 جو سنتیں ہیں ساری نمازوں کی، جیسے فجر کی 2 سنتیں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد ظہر کی سنتیں ہیں، عصر کی سنتیں ہیں، مغرب کی، عشاء کی، ٹوٹل 12 سنتیں بنتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ 12 سنتیں ادا کرتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک محل، ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ فرض نماز کے بعد جو ہے وہ سنتیں بھی ادا کریں، اور کبھی کبھار نوافل بھی ادا کریں۔ میں نے اپنے لیے کچھ لو انرجی اور ہائی انرجی کے ڈے سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ کا ایمان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے، آپ کا بہت دل کر رہا ہوتا ہے، آپ بہت اچھے سے نماز پڑھتے ہیں، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں
فرض نماز سنتیں بھی پڑھوں اور کچھ نفل بھی ایڈ کر لوں، جیسے چاشت کے یا اشراق کے یا پھر تہجد ایڈ کر لوں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے بہت لو انرجی ڈیز ہوتے ہیں، کہ آپ بیمار ہیں یا آپ کا دل نہیں کر رہا، آپ کا ایمان کا لیول بہت لو ہو گیا، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، اور ایمان کے بارے میں تو آتا ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ، پھر تب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل یہ بھی نہیں کر رہا ہوتا کہ آپ اٹھ کے نماز پڑھ لیں، تو تب میں نے اپنے لیے کچھ چیزیں سیٹ کی ہوئی ہیں کہ کم از کم میں اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتی تو میں فرض نماز نہیں چھوڑوں گی، سنتیں بھی اگر میرے سے نہیں پڑھی جا رہی تو فرض میں لازمی پڑھوں گی۔ تو اپنے آپ پہ یہ لازم کر لیں کہ فرض آپ نے نہیں چھوڑنے۔ اور لاسٹ ون، اس کی نماز کے بعد کے اذکار لازمی پڑھیں۔ نماز کے بعد کے اذکار جو ہیں وہ خاص طور پہ آیت الکرسی لازمی پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ آیت الکرسی لازمی پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے دعائیں، ایپ پہ جو ہے پوری ایک بک موجود ہے نماز کے بعد کے اذکار کی، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، پھر ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، یہ آپ لازمی یاد کر لیں اور پھر ان دعاؤں کو لازمی پڑھیں، اور اپنے لیے ریمائنڈر سیٹ کر لیں۔ مجھے پتہ ہے کہ ایک دم سے یہ چیزیں ساری آپ نہیں کر سکتے، تو ایک ویک میں یہ چیز رکھیں کہ میں نے یہ چیز بہتر کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے رکوع یا سجدے کو لمبا کرنے کی کوشش کرنی ہو، پھر اگلے ویک میں رکھ لیں کہ اچھا اب میں نے سجدے میں اور تشہد میں دعائیں مانگنی ہیں، پھر اس سے اگلے ویک میں رکھ لیں کہ میں نے نماز کے بعد کے اذکار جو ہے وہ اس کو یاد کرنا ہے۔ ابھی آپ اوپر سے دیکھ کے پڑھیں لیکن پھر اس کو یاد کرنا ہے، پھر ایسا ایسا انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا جب آپ ان پٹ ڈالتے رہیں گے تو آپ کی نمازوں کی کوالٹی بہتر بہت زیادہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔